یہ کوئی نیا مسلک، کوئی عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس پر تمام امت کا اتفاق ہی نہیں، اجماع ہے، اجماع امت ہے، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ اور جس کا یہ نظریہ نہ ہو وہ اہل سنت نہیں، کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور کی امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد، بلکہ انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق پوری امت میں نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور میرے امام نے کہا کہ افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل، بریلی کے امام نے کہا۔ اب ذرا سوچو ٹھوانے والو، صدیق اکبر کو اتنا مقام ملا، اتنا مقام ملا پوری امت میں کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری نوع انسانی میں افضلیت کا تاج اگر رکھا تو ابو بکر صدیق کے سر پر۔ یہ فضیلت کیسے ملی؟ سوچئے ذرا، اپنے آپ سے سوال کریں اور غور و فکر کریں کہ یہ فضیلت کیوں ملی۔ یہ فضیلت خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا لوگوں، ابو بکر صدیق کو انبیاء و مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں جو فضیلت اور برتری حاصل ہوئی، جو افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا مقام پایا، یار غار مصطفیٰ، مزاج شناس نبوت، مزاج شناس مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق نے تو مقام کیسے پایا؟ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے نمازیں کچھ زیادہ پڑھ لی، نہیں، یہ وجہ زیادہ دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھے، یہ وجہ حج دوسرے لوگوں سے زیادہ کیے، یہ وجہ تبلیغ دوسرے لوگوں سے زیادہ کی، یہ وجہ ہے دعوت کا کام دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا ہے، نہیں۔ تو پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ پھر وہ کون سا کام ہے جو صدیق کو اس مقام پہ لے گیا کہ افضل بعد الرسل کا مقام، افضل البشر بعد الرسل کا مقام پایا؟ تو وجہ کیا ہے؟ سنیے، حضور نے فرمایا دنیا والو، ابو بکر صدیق کو لوگوں پر اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ نمازیں زیادہ پڑھی، لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت دعویٰ۔ ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق، حضور نے انگشت مبارک کا، انگلی مبارک کا اشارہ کیا، فرمایا اے ابو بکر اللہ ما وکر فی قلبک، تیرے دل میں اللہ نے میری جو تعظیم، میری جو توقیر، میرا جو ادب، میرا جو احترام، میری محبت، میرا پیار تیرے دل میں رکھا ہے، اس کی بنیاد پر تجھے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں فضیلت دی گئی۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھا دوں۔ ہے جی، کیا خیال شریف ہے آپ کا؟ اور آسان کر دوں؟ لو جی، اور آسان کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو بندہ یہ دیکھنا چاہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے، شوگر ٹیسٹ کرتے ہو، بلڈ پریشر چیک کرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی چیک کرو کہ تمہارا ایمان کس درجے میں ہے۔ آپ میں سے کوئی نمازی، کوئی پرہیزی، کوئی حاجی، کوئی رسول اللہ کا غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا دیوانہ، حضور کا مستانہ و فرزانہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، میرا ایمان کس درجے میں ہے، میں کس درجے کا مومن ہوں، اپنے من کی دنیا میں
دل کے خانے نہاں خانے میں جھانک کے دیکھے، جتنا تمہارے دل میں حضور کی محبت ہوگی اتنے بڑے تم مومن ہو گئے۔